لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين أما بعد. روزدار حضرات مومنین کرام، ہماری بحث مسائل روزہ کے ضمن میں ولایت فقیہ کے بارے گفتگو ہو رہی ہے تاکہ ہمیں علم ہو کہ ہمارے ائمہ اطہار کی امامت کا دائرہ کار، نبی کی نبوت کا دائرہ کار، اور نبوت کے بعد امامت کے بعد ان کے نائبین کا مقام کیا ہے. تو 2 دن مقدماتی بحث جو نہایت مفید 2 درس سابقہ ہوئے. آج ہم اصل موضوع تک پہنچے اس روشنی میں کہ اللہ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کا ہر زمانے میں اہتمام کیا ہے. کبھی انبیاء کی شکل میں، اور انبیاء اللہ کی مصلحت کے مطابق جب ان کا زمانہ تکمیل کو پہنچتا ہے، نبوت کا وقت، تو پھر اللہ نے امامت کا دور شروع کیا. اور وہ امام بھی خود منسوس کر کے اللہ نے اپنی مخلوق کی طرف بھیجے. اور یہ اللہ کا قانون ہے جو قرآن پاک موجود ہے، اس میں یہ قانون موجود ہے. اللہ کے نمائندوں کے فرامین میں یہ قانون موجود ہے کہ کسی ہادی کو خود انسان نہیں بنا سکتے. نہ نبی کو کوئی انسان نبی بنا سکتا ہے، نہ امام معصوم کو کوئی شخص امام ہادی برحق کوئی نہیں بنا سکتا. یہ اللہ خود بناتا ہے. اور یہ کتنا پیارا قانون ہے خدا کا. وگرنہ آج کی سیاست کو دیکھیں، آج کس طرح کے دھندے چل رہے ہیں. اب میرا نمائندہ ہو جائے، میرا نمائندہ ہو جائے. نہ حق کی پہچان ہے، نہ باطل کی پہچان ہے، نہ ظلم کا پتہ ہے، نہ مظلوم کا پتہ ہے، نہ حق کا پتہ ہے، نہ شریعت کا، نہ قرآن کا. دیکھنا اس وقت ہماری سیاست کیسے ہو رہی ہے. تو دیکھیں خدا کی مصلحت یہاں ظاہر ہوتی ہے کہ اگر اسلام کا نمائندہ خدا مخلوق کے ہاتھ میں دے دیتا تو پتہ اسلام کے ساتھ کیا ہوتا. یہ ایک دنیا کی مثال دیکھ لیں کہ جہاں حقوق الناس پامال ہو رہے ہیں، ملک تباہ ہو رہا ہے، ملک کی حالت تباہ ہو رہی ہے، لیکن چند لوگ اپنی ذات کو آگے لانے کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے بندے مارنے کے لیے تیار ہیں، ہر قسم کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف ایک چند دن دنیا کے مفاد کی خاطر دیکھیں کس طرح بتھم اور لڑ کر اقتدار چھین رہے ہیں. یہ قرآن پاک سے پہلے ہمارے پاس ایک ظاہری اور عقلی دلیل ہے. آج کا معاشرہ، جو لوگ کہتے ہیں نا، اور جو لوگ یا جو مذہب یا جو گروہ خود اپنا ہادی آپ بناتے ہیں، ان کے اس دعویٰ کی ناکامی کے لیے آج کا یہ معاشرے کی دلیل کافی ہے کہ کوئی شخص اپنا ہادی خود نہیں بنا سکتا. اور پھر اللہ نے اس ہادی کی شرائط رکھی ہے کہ وہ ہادی معصوم عن الخطا ہو. اگر جو انسان آپ خود ہادی بناتا ہے وہ معصوم نہیں بنا سکتا. جیسا کہ تاریخ میں اور مذاہب میں اختلاف اسی بات سے ہی شروع ہوا کہ اللہ کے قانون سے ہٹ کر لوگوں نے ہادی بنانا شروع کیے، اختلاف شروع ہو گئے. اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کی پہلی شرط ہے وہ معصوم ہو، معصوم عن الخطا ہو. توجہ کریں مومنین، یہ امجد بھائی کا اللہ بھلا کرے جنہوں نے یہ بحث شروع کروائی. یہ تو کئی مہینوں پہ یہ بحث محیط ہے. ولایت فقیہ کی بحث بہت، اس میں علمی گفتگو ہے، قیل و قال ہے، بڑے اقوال ہیں، ائمہ کے قرآن پاک کی آیات ہیں جن پر یہ بحث کی جائے تو یہ کئی مہینوں کی یہ بحث ہے. تو ہم خلاصتاً اپنی ضرورت کے مطابق اس بحث کو سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.
کہ اللہ جس ہاتھی کو بناتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اور معصوم عصمت کا مالک ہونا بہت بڑا کمال ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم معصوم ہو، ائمہ طہار کو، اہل بیت طہار کو، تم معصوم من الخطا ہو کہ تم کبھی خطا نہیں کرو گے۔ اس میں ایک بہت کل رضوان بھائی نے درس کے بعد ہی سوال و جواب بحث کی، تو اس میں عصمت کا جو مقام ہے نا مومنین، یہ بڑا اللہ کا بہت بڑا عطا کردہ ایک مقام ہے۔ جس کو اللہ معصوم بنائے وہ شخص بڑا عظیم ہے۔ اب اس معصوم کے لیے اللہ اور معصوم کے درمیان ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ عصمت عطا ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا امتحان ہے اس معصوم کا، کہ اب اس عصمت میں اللہ نے اس کو ہر خواہش عطا کی ہے۔ بڑی علم گفتگو ہے، توجہ کریں۔ ہمارے چونکہ پیارے بزرگان جو ہے نا ایک زندگی کے عادی بن چکے ہیں، بس گزر رہی ہے، بس گزر گئی، لیکن تھوڑی سی توجہ کیا کریں۔ ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے، جتنی شریعت معلوم ہو اتنا ہی انسان کا ایمان بلند ہوتا ہے، اور نوجوانوں کو خصوصاً اس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ تو میں تمہید میں نہ جاؤں، معصوم جو ہوتا ہے اس میں ہر خواہش اللہ رکھتا ہے، اور ہے، دیکھ لیں ہمارا ہر امام معصوم بھی ہے، لیکن اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، یعنی بچے پیدا کرنے کی حیث ہے تو اولاد پیدا ہوئی ہے، جس کا نام شہوت ہے، وہ معصوم میں بھی ہے۔ معصوم میں پیاس بھی ہے، معصوم کو بھوک بھی لگتی ہے، معصوم کو نیند بھی آتی ہے، نیند، اور معصوم کو ہر تکلیف اور ہر خوشی کا احساس بھی ہے۔ لیکن توجہ چاہتا ہوں آپ کی، اللہ فرماتا ہے کہ اے علی، اے اولاد علی، میں نے تمہیں معصوم بنایا۔ کیسے؟ کہ یہ ہر خواہش رکھتے ہوئے میری رضا میں تم نے اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلنا، میرے پیچھے چلنا ہے، اس کو عصمت کرتے ہیں۔ برائے عظمت اہل بیت علیہم السلام صلوات، اسے عصمت کہتے ہیں۔ اور یہاں معصوم کا بڑا امتحان ہے مومنین، کمال بھی تب ہے معصوم کا، جیسے کہ برادر موجود ہے رضوان بھائی، اگر معصوم عن الخطا کا یہ معنی ہو کہ وہ کر ہی نہیں سکتا، کہ اللہ نے اس کو عصمت عطا کی ہے، معصوم بنایا ہے کہ اس سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر معصوم کا کمال کیسے؟ کمال تو تب ہے کہ ایک چیز عطا کی جائے اس کو خود روک کر عصمت کو ظاہر کرے، یہ ہے کمال معصوم کا۔ جیسے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے علی والو، آپ خوش قسمت ہیں کہ جس کا پاک ایمان پوری کائنات میں دعوے دار ہے کہ لو کشف الغطاء، اگر علی کے سامنے پردے کھول دیے جائیں تو علی کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، پہلے علی اس کمال کے منزل پہ ہے۔ یہ ہے اس عصمت کے دائرہ کو میرے پاک امام نے اس طرح اپنا کر اپنے آپ کو مصداق بنایا ہے خدا کی رضا میں۔ مولا علی کی سخاوت دیکھ لیں تو للہ کے لیے ہے، جہاد اور جنگ دیکھیں تو خدا کے لیے ہے، عبادت و نماز دیکھیں تو خدا کے لیے ہے۔ مولا علی کی کوئی بھی زندگی کی کوئی بھی مسئلہ، عبادت، حرکت، عمل و فعل دیکھیں خدا کی رضا سے خالی نہیں ہے۔ پاک علی کا ایک ہی بات، کتنا بڑا مرتبہ ہے، اس سے کہتے ہیں عصمت کو اپنا کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنا۔ تو اب جو اللہ ہاتھی بناتا ہے اس کا پہلا خاصہ ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ اب توجہ کریں، ہمارا درس آج شاید وہ اپنے اصل موضوع سے ٹچ نہ کر سکے، کیونکہ اس کو سمجھانے کے لیے یہ ابتدا ضروری ہے، یہ مقدمات ضروری ہیں کہ اب دیکھیں معصوم اللہ کا بنائے وہ ہاتھی معصوم ہوتا ہے، جس کی پہلی صفت ہے۔
اس کے بعد ہے اللہ کا بنایا ہوا ہاتھی اللہ کا عطا کردہ علم وحبی کا مالک ہوتا ہے. توجہ میری طرف رہے. اللہ کا بنایا ہوا ہاتھی علم وحبی کا مالک ہوتا ہے. آپ نے نہ تاریخ میں دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا، نہ کوئی بتا سکتا ہے، نہ کوئی پڑھ سکتا ہے کہ ہمارا ایک ایک امام کسی معلم کے سامنے زانو ادب دیکھ کر انہوں نے علم سیکھا ہو، یا کسی نبی نے یا کسی امام نے. لیکن خدا کی اول کائنات سے لے کر اس کے اختتام اور اس اختتام کے بعد جنت و جہنم تک کے علم کا مالک امام ہوتا ہے. مطلب کسی نے دیکھا سنا کہ امام نے کس سے سیکھا ہے؟ یہ اس اللہ نے عطا کیا ہے. اس کو کہتے ہیں علم وحبی. اور جو دنیا کا علم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم کسبی. جو مجتہد بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، یہ دنیا میں سائنسدان بنتے ہیں، کوئی مفکر لے لیں، یہ علم کسبی حاصل کر کے بنتے ہیں. لیکن کیا کہنے آپ ملت کے، آپ کے مقدر، آپ کی عظمت کو میرا سلام ہو جن کو ایسے امام ملے ہیں جو خدا کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں. دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں ہیں. اور ایک دنیا کا کوئی مسئلہ دیکھیں، نبوت کا مسئلہ دیکھیں، قرآن کا کوئی موضوع دیکھ لیں، توحید کا کوئی حالانکہ توحید اتنا مشکل اور ٹف موضوع ہے کہ آپ پڑھ کر دیکھیں معصومین کی گفتگو اور معصومین کے کلام کو. توحید کے بارے عام انسان سمجھ ہی نہیں پاتا ہے اس کلام کو بھی کہ خدا کی وحدانیت کیسے ہے. توحید سیکھنی ہے تو آؤ اے ماتحان کے دروازے پہ دنیا والو، تمہیں پتہ چلے خدا وحدہ لا شریک کیسے ہے. ایک آدمی کسی کو ادب سے جھک کر سلام کرے، آج کا مسلمان فوراً کہتا ہے وہ تو شرک کر رہا ہے، تو شرک کر رہا ہے. یہ ہے معیار توحید آج کے مسلمانوں کے سامنے کہ ادب سے کوئی سلام کر رہا تو کہتے ہیں جھک کیوں رہے ہو؟ جھکنا تو خدا کو ہے. اتنا ہے کہ انہوں نے توحید کو سمجھایا. نہ تہذیب و تمدن و ادب کے ارکان و قرائن کا پتہ ہے کہ کیا قرینہ ادب ہوتا ہے. ادب سے کسی کو ملنے کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں. یہ دلیل ہے کہ ان کو توحید کا پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا وحدہ لا شریک کیسے. تو اللہ کا بنایا ہوا ہاتھی سب سے پہلے معصوم ہے. اب یہیں پہ اس کے ساتھ ہی مطلب ہے کہ اللہ ہاتھی بنا رہا ہے معصوم بنا کر. جو انسان ہاتھی بنا رہا ہے آیا وہ معصوم بن سکتا ہے یا نہیں؟ وہ تو خطا کار ہوگا. جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے وہ معیار الہی کو جا اور انسان کا معیار کو جا، معیار خدا اور مصلحت خدا کو جا اور انسان کی فکر کو جا. انسان کیسے ایک کامل کو تمیز کر سکتا ہے کہ یہ کامل ہے، میں اس کو اپنا ہاتھی بنا دوں؟ جب تک خدا نہ بتائے انسان نہیں فیصلہ کر سکتا. جی تو اگر یہاں علماء علم کلام یہی دلیل بھی دیتے ہیں علم کلام میں ہاتھی کے بنانے میں کہ ایک اللہ ہاتھی بھیج رہا ہے، ایک انسان ہاتھی بنا رہا ہے. اگر انسان بنائے گا تو اپنے جیسے کو بنائے گا. توجہ فرمائے، انسان اگر بنائے گا تو اپنے جیسے کو بنائے گا. وہ پھر اپنے بنائے ہوئے سے ہدایت اتم اور کامل نہیں پہنچ سکتا. کہ خدا نخواستہ ایک ہاتھی خطا کار ہے تو ماننے والا تو کئی گنا زیادہ خطائیں کرے گا. اگر ایک ہاتھی ایک چیز سے نہ واقف ہے تو وہ اپنے مبتدی کو کس طرح حق بتا سکتا ہے اور حق تک پہنچا سکتا ہے. سبحان اللہ، اس کی مسلط کتنی بلند ہے جس نے ہمیں 12 معصوم 12 ہاتھی عطا کیے ہیں کہ ان کا ایک ایک زندگی کا پہلو دیکھیں تو انسان کے لیے نمونہ عمل ہے. کہیں کمزوری نہیں نظر آتی ان کے عمل و قول و فعل میں، بلکہ عین رضا خدا، عین دین، عین شریعت، عین قرآن ان کے قول و فعل میں نظر آتا ہے. سلوات پڑھیں. تو ہاتھی برحق وہی ہوگا
سوا جسے خدا بناتا ہے، اور وہی ہادی کامل ہوتا ہے جسے خدا تمام صفات عطا کر کے بھیجتا ہے۔ وہ پھر ایسا ہادی ہے جس کے لیے پھر اللہ فرماتا ہے وہ دنیا میں بھی تمہارا ضامن ہے، قیامت والے دن بھی تم نے اسی کے پیچھے معشور ہونا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ دیکھو کتنی خدا کی مصلحت ہے۔ بس میرے درس صاحب کا مکمل ہو گیا ہے۔ خدا کی مصلحت دیکھیں کہ فرما رہا ہے کہ قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا۔ گویا یہ امامت کا منصب انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ خدا کا حکم ہے، خدا کا امر ہے، جو امر دنیا سے لے کے قیامت تک اللہ کا بنایا ہوا ہے، جس میں امام رکھنا بھی واجب اور ائمہ کو ماننا بھی واجب ہے۔ انشاءاللہ باقی بات آگے چلے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم اہدنا من عندک وافض علینا من فضلک وانشر علینا من رحمتک وانزل علینا من برکاتک۔ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام وزیارت الحسین علیہ السلام وشفاعتہ یوم الخروج برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم